السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی کتاب میں ایک آیت آتی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین پہ کوئی بھی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی، اللہ نے اس کی مخلوق بنائی، تو اللہ ہی ان کا خالق بھی ہے، اللہ ان کا مالک بھی ہے، اللہ ان کا رازق بھی ہے۔ زمین پہ چلنے پھرنے والا ہو یا پتھروں کے اندر یا پہاڑوں کے اندر یا پہاڑوں کے اوپر، زمین کی تہوں میں رہنے والا بھی کیڑا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ چاہے وہ مچھلی ہو، چاہے سمندروں کی تہوں میں رہنے والا کوئی بھی ذی روح جس کا تر جگر ہو، اس کے رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیا کی طرح ہوں، وہ رات کو چر چگ کے آتی ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یعنی آپ نے کوئی بھی جانور، کوئی بھی پرندہ، کوئی بھی کیڑا ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے رب پہ توکل نہیں کرتا ہو، جس نے اپنے کل کے لیے مال و اسباب جمع کر کے رکھا ہو۔ ان کا اللہ پہ اس طرح کا توکل ہوتا ہے، یعنی وہ رات کو جب اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو ان کو کل کی فکر نہیں ہوتی، مگر ہم انسان، ہمیں کل کی فکر بھی ہوتی ہے، ہمیں مال جمع کرنے کی بھی حرص ہوتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کہ انسان اپنا مال جمع کرتا ہے اور اس کو بار بار گنتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس مال کی محبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے مال کی ہوس بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان کے پاس دو وادیاں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس دو سونے کی وادیاں ہوں تو وہ تب بھی تمنا کرے گا کہ اس کے پاس تیسری وادی ہو، اور اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یعنی دو وادیاں سونے کی ہوں مگر اس کو کم لگتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اور زیادہ زندہ رہنے کی اور زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے انسان اپنے معاشرے سے کٹ کے رہ جاتا ہے۔ اس مال کی محبت میں وہ بہت سارے لوگوں کو بھول جاتا ہے جن کا اس کے مال میں حصہ بنتا ہے۔ وہ لوگ جو اس معاشرے کے تنگ دست لوگ ہیں، وہ لوگ سوال کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو سوال کرنا پسند نہیں ہے، اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ انسان سے یہ چاہتا ہے کہ انسان خرچ بھی کرے مگر فضول خرچی بھی نہ کرے اور نہ کنجوسی سے کام کرے، مگر یہ کہ اس کا راستہ اعتدال والا ہو۔ جو اس راستے پہ چلتا ہے وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے
ایمان قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا، کہ وہ فلاح پا گیا جس نے اسلام قبول کیا اور جس کو کافی رزق مل گیا، یعنی گزر بسر کے قابل، اور جو اللہ نے اس کو دیا اس پہ وہ قناعت کر گیا، یعنی اللہ نے اس کو جو بھی رزق دیا تو اس پر وہ راضی ہے، اس کو زیادہ کی ہوس نہیں ہے۔ ہم اکثر قرآن میں پڑھتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نمازیں پڑھیں، جس نے زکوٰۃیں دیں، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور بھی بہت سارے اعمال کیے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ جو ایمان بالغیب لایا، رسولوں پہ ایمان لایا، مگر یہ کتنی بہترین حدیث ہے کہ جس نے قناعت کی دولت پالی تو وہ بھی کامیاب ہو گیا، یعنی اس کو زیادہ کی حرص نہیں ہے، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا۔ حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا۔ انہوں نے پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا کیا، پھر سوال کیا، پھر عطا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حکیم، بے شک یہ مال سرسبز اور شیرین ہے، بس جو شخص سخاوت نفس کے ساتھ حاصل کرتا ہے تو اس میں برکت دی جاتی ہے، اور جو نفس کے لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں دی جاتی، اور وہ ایسے بیمار کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا تو ہے مگر سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو حضرت حکیم کہتے ہیں، اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں آج کے بعد کسی سے کوئی بھی چیز نہیں لوں گا یہاں تک کہ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ خلافت کے دور میں ہمیشہ ان کو حضرت ابو بکر نے جب بھی بلایا، حضرت عمر نے جب بھی بلایا، مگر انہوں نے وہ چیز قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت عمر نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، تم گواہ رہنا کہ میں حضرت حکیم کو وہ حق دیتا ہوں جو اس کا حق بنتا ہے، جو اللہ نے اس کا حق مقرر کیا ہے، مگر یہ نہیں لے رہے۔ لیکن حضرت حکیم نے کبھی بھی اس کے بعد اپنی وفات تک کسی سے کچھ بھی نہیں لیا، کیونکہ انہوں نے جان لیا تھا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، جو خرچ کرنے والا ہے، نیچے والا ہاتھ وہ ہے جو لوگوں کے آگے ہم بڑھاتے ہیں۔ اب لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ دیں یا نہیں دیں۔ یقیناً اس سے پہلے حضرت حکیم کو یہ چیز معلوم نہیں تھی، اسی لیے وہ بار بار اس کا تقاضا کرتے تھے، مگر صحابہ کا ایمان اس بلند درجے کا تھا کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہمیشہ اس پر عمل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ جو نفس کی سخاوت کے ساتھ مال لیتا ہے یا سوال کرتا ہے تو ہی اس میں برکت ہوتی ہے، یعنی اس کو ضرورت ہوتی ہے تب وہ سوال کرتا ہے۔ اور قرآن میں یہ آیت بھی آتی ہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس نے اپنے نفس کو کنجوسی سے، ہوس سے پاک کر لیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی ہے اس حدیث میں کہ جو
نفس کی لالچ کے ساتھ مال حاصل کرتا ہے تو کبھی بھی اس میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سوال والی چیز ہوتی ہے، اس میں انسان کی محنت شامل نہیں ہوتی۔ اسی لیے بہت سے انبیاء اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ حضرت زکریا بڑھئی تھے، یعنی انبیاء بھی کما کے کھاتے تھے، کسی کے آگے سوال نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چراتے تھے، اور پھر جب وہ جوان ہو گئے تو قریش کا مال لے کر تجارت کو جاتے تھے۔ یہ ان کا تقویٰ اور سوال نہ کرنا تھا، اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا پسند کرتے تھے۔ حضرت حکیم بن حزام سے ہی ایک روایت ہے، یا ایسی روایت کے مزید الفاظ ہیں کہ نیچے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کی کفالت تمہارے ذمے ہے، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہو، اور جو سوال سے بچنا چاہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور جو لوگوں سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان جب سوال سے بچتا ہے اور وہ اپنے رب سے رجوع کرتا ہے تو میرا رب بہت بہترین ہے کہ اس کو عطا کرے، اور انسان جب لوگوں کے مال سے بے نیازی اختیار کرتا ہے، یعنی ان کی مال کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، تو اللہ اس کے دل کو بھی بے نیاز کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، سوال کرنے میں اصرار نہ کرو۔ اللہ کی قسم، جو کوئی بھی تم میں سے مجھ سے کچھ مانگے گا، میں اس کو ناپسندیدگی کے ساتھ دوں گا، مگر اس کو اس مال میں برکت حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ یعنی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے ہیں اس بات پہ کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، میرا بندہ مجھ سے اپنی حاجت بیان کرے، میں اس کی فریاد سنوں، میں اس کی حاجت روائی کروں۔ تو حضرت عوف فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس کے بعد دیکھا کہ اگر کسی کا کوڑا بھی زمین پہ گر جاتا تو وہ کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کو اٹھا کر دو۔ یعنی لوگ اب سوال کرنے کو ناپسند کرنے لگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے آہستگی سے کی کہ اس مجلس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو بلا ضرورت سوال کرتے ہوں گے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برابر سوال کرتا رہے گا تو قیامت کے دن اللہ سے ایسے ملاقات کرے گا کہ اس کے چہرے کے گوشت پر کوئی بھی بوٹی نہیں ہوگی، یعنی سوال کرتے رہنا، مسلسل سوال کرتے رہنا، جو آج کے گداگر پیشوں کی عادت بن چکی ہے۔ ہر روز گھر سے نکلتے ہیں، ان کا ہاتھ لوگوں کے آگے پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اپنے چہروں کو اس قدر مسخ کر چکے ہوتے ہیں، جب اللہ ان سے ملاقات کریں گے تو ان کا چہرہ ہیبت ناک ہوگا، ان کے چہرے پہ کوئی بھی گوشت نہیں ہوگا۔ کس قدر سنگین حدیث ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے مال میں مسلسل اضافہ کیے جاتے ہیں، مانگ کے لوگوں سے لیتے ہیں اور اپنے گھر بناتے ہیں، اپنا بینک بیلنس بڑھاتے ہیں۔ تو وہ لوگ سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں سے مال میں اضافے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے، اب اس کی مرضی ہے وہ کم انگارے لے یا زیادہ انگارے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اب اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے کہ اس کو سوال کرنے والے کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ایک سال اس نے زکوٰۃ لیا، اپنی ضرورت پوری کی، مگر اگلے سال اس کی یہ عادت بن چکی ہوتی ہے، اب وہ اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہے، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی، مگر وہ آگ کے انگارے لیتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سوال کرنا ایسا عمل ہے جیسے ایک عملِ جراحی، یعنی جس طرح سے ایک سرجن ہوتا ہے جو سرجری کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے آدمی اپنے چہرے کو چھیلتا ہے اور زخمی کرتا جاتا ہے، مگر یہ کہ حاکم وقت سے سوال کرے یا حالت مجبوری میں سوال کرے جس کے بغیر چارہ نہیں، یعنی اگر انسان ضرورت کے بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ ایسے کرتا ہے کہ کوئی اوزار لیتا ہے اور اپنے چہرے کو مسلسل چھیلتا جاتا ہے، زخمی کرتا جاتا ہے۔ وہ چہرہ جو انسان کے وقار کا، انسان کے شرف کا، انسان کے فخر کا باعث ہے، جس چہرے کے لیے ہم اپنے دل میں بہت محبت رکھتے ہیں، ہم اسی چہرے کو اپنے ہاتھوں سے زخمی کرتے جاتے ہیں اور لوگوں کے آگے سوال کرتے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس شخص کو فاقہ پہنچے اور وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تو لوگ اس کا فاقہ ختم نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ اللہ کے آگے بیان کرے تو اللہ ایسی ہستی ہے، اللہ ایسی ذات ہے جو جلد یا کچھ دیر کے بعد ہی صحیح اس کی روزی کا انتظام کر دیتے ہیں، مگر ہم انسان بہت زیادہ جلد باز ہیں، لوگوں سے اپنی حاجتیں پوری بیان کرتے ہیں، حالانکہ لوگ تو ایک بار ہماری حاجت پوری کر سکتے ہیں، دوسری بار کر سکتے ہیں، لیکن تیسری بار ضروری نہیں کہ وہ ہماری حاجت پوری کریں۔ لیکن اللہ سے ہم جب بھی اپنی حاجت بیان کریں گے تو اللہ ہماری وہ ضرورت ضرور پوری کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ ایک بہترین بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت ثوبان کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت ثوبان کبھی بھی کسی سے سوال نہیں کرتے۔ کس قدر عظیم بات ہے، کس قدر دل دہلانے والی بات ہے کہ جنت کی ضمانت محض اس بات پہ مل رہی ہے کہ ہم لوگوں کے آگے اپنا ہاتھ نہ پھیلائیں، ہم اللہ کے آگے اپنا ہاتھ پھیلائیں تو اللہ ہمیں جنت بھی دیں گے اور ہمیں لوگوں سے بے نیاز بھی کر دیں گے۔ ایک بار ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں آتے ہیں اور انہوں نے کسی آدمی کا ذمہ لیا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھہرو، اگر ہمارے پاس صدقے کا مال آتا ہے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا، اے قبیصہ، سوال کرنا 3 آدمی کے لیے جائز ہے، ایک وہ شخص جس نے کسی کی ضمانت اٹھا لی ہو تو اس ضمانت کے مطابق ضرورت کا مال کسی سے سوال کر کے حاصل کر لے۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی آفت یا حادثے کا شکار ہو جائے جس نے اس کے مال کو تباہ کر دیا ہو، اور اس کے لیے اس حد تک سوال کرنا جائز ہے جس سے وہ اپنا گزارا کر سکے، اتنا ہی مال اس کے لیے لینا جائز ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو فاقے کی حالت کو پہنچ جائے، یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 آدمی جو عقل مند ہوں اس بات کی گواہی دیں کہ اس کو فاقہ پہنچا ہے، تو یہ تینوں آدمی، ان کے لیے سوال کرنا جائز ہے، اور جو اوپر بیان کی گئی حدیثیں ان پر وہ پوری نہیں آئیں گی، کیونکہ اس کے لیے، ان تینوں آدمیوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سوال کرنا حرام ہے اور سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ آج معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آتے وہ لوگ جو لوگوں سے آگے بڑھ بڑھ کے سوال نہیں کرتے۔ اکثریت معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت آتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں تو وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کے سوال نہیں کرتے، حالانکہ ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حاجت مند ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسے ہیں کہ وہ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے، اپنی خودداری کی وجہ سے وہ مال کے مستحق ہیں، وہ لوگوں کے مال سے بے نیاز نہیں، ان کو مال چاہیے، لیکن ان کی خصلت، ان کی اچھائی یہ ہے کہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ ان کو یہ برا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے آگے سوال کریں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کی تلاش میں اللہ کا فضل، اللہ کا رزق تلاش نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو بھی ہمارے مالوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے پاس 2 نوالوں کے لیے جاتا ہے اور 2 نوالوں پہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اصل میں ہمارے صدقات کے مستحق وہ لوگ ہیں جو مسکین ہیں، یعنی ان کو مال کی ضرورت ہے، ان کے پاس رزق ہوتا ہے لیکن وہ کافی نہیں ہوتا، ان کی اور بھی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کی جو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے،
جن کو پتہ ہو کہ سوال کرنا ایسے ہے جیسے آگ میں انگارے لینا، وہ لوگ جو سوال کو حرام سمجھتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے صدقات کو ضائع نہیں کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔